نیت یہ ہے کہ میں قرض ادا نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص یہ نیت کرے، اگر کوئی بندہ یہ نیت کرے کہ میرے اوپر جو قرض ہے میں اس کو ادا کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرمائیں گے اس قرض کو ادا کرنے میں۔ اگر کسی بندے کی نیت یہ ہے کہ میں اس قرض کو ادا نہیں کروں گا، جو قرض میں لے کو ہوں وہ قرض میں ادا نہیں کرتا، اس کی نیت اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندے کا جو قرض تو نے لے رکھا ہے کیا میں اس بندے کے قرض کو ادا کرنے کے لیے تجھ سے میں مطالبہ نہیں کروں گا، میں ضرور تجھ سے مطالبہ کروں گا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث سے فرمایا کہ اس بندے سے کہا جائے گا کہ وہ بندے سے اس کے پاس جو نیکیاں ہوگی، مقروض کے پاس جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اس بندے سے لی جائیں گی اور لے کر کے اس بندے کو دے دیا جائے گا۔ مقروض سے لیا جائے گا اور قرض خواہ کو دیا جائے گا۔ مقروض سے نیکیاں لی جائیں گی، قرض خواہ کو دی جائیں گی۔ اگر مقروض کے پاس نیکیاں نہیں، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بندے کے گناہ، جو قرض خواہ کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اٹھا کر کے مقروض کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اس کا حصہ برابر کر دیا جائے گا۔ بدلہ تو دینا ہی پڑے گا، بدلہ تو ضرور دینا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے، غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن جہش کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جہش کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جان جس کے قبضے میں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا، وہ آدمی قرضدار ہوگا، وہ آدمی قرضدار ہوگا، مقروض ہوگا، جس کے اوپر کسی کا بوجھ ہوگا، قرض لے لے کر کے اس نے قرض کا بوجھ اس کے سر پر لا لیا ہوگا۔ اور اگر وہ بندہ، ایسا بندہ قیامت کے دن اگر اس بندے نے ایک مرتبہ جہاد میں گیا، اللہ کے راستے میں گیا اور جا کر کے شہید بھی ہو جائے، پھر اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے، پھر وہ بندہ پھر اللہ کے راستے میں جائے، پھر اللہ کے راستے میں مر جائے، شہید ہو جائے، اس کی گردن کاٹ دی جائے، تیسری مرتبہ پھر اللہ اس کو زندگی دے، پھر تیسری مرتبہ پھر وہ اللہ کے راستے میں جائے، پھر اللہ کے راستے میں جا کر اس کی گردن شہید ہو جائے، اس کی گردن کو مار دیا جائے۔ اب یہ بندہ، اس بندے کے بارے میں فرمایا 3 مرتبہ شہید ہوا بندہ، ایسے بندے کے اوپر اگر قرض کا بوجھ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ 3 مرتبہ شہید ہونے والے بندے کے بارے میں فرمایا کہ یہ بندہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، جنت میں کہاں جائے گا؟ قرض کا بوجھ معمولی بوجھ نہیں ہے، قرض کا بوجھ معمولی بوجھ نہیں ہے۔ حالانکہ شہید کا مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرض کے بوجھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ شہید اتنا مقام اور اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ شہید کی گردن جب اڑا دی جائے، شہید جب اس کے گردن اڑا دی جائے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شہید کا مقام تو اتنا اونچا ہے، شہید کا مرتبہ تو اتنا اونچا ہے، باوجود اس کے کیا حکم ہے؟ یہاں اگر قرض کا بوجھ ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگتا ہمیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو بندہ شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں جو بندہ مارا جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس بندے کو تم مردہ نہ کہو، اس شہید کو تم مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں مرا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہے گا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مر گیا، شہید ہو گیا، وہ آدمی مردار ہے، اس آدمی کو تم مردہ کہتے ہو؟ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ تو زندہ ہے، اس کے پاس تو اللہ کے پاس تو اس کو روزی روٹی ملتی رہے گی، وہ بندہ کبھی مرے گا نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے، تم کو معلوم نہیں ہے، اس کا احساس تمہیں نہیں ہے۔ میرے بھائی، شہید کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہونے کے باوجود اگر اس کے سر پر قرض ہے تو مغفرت نہیں، اسے جنت تک نہیں پہنچائی جائے گی، جنت کی خوشبو تک وہ آدمی نہیں سونگے گا۔ قرض کا بوجھ معمولی بوجھ نہیں ہے۔ اگر کسی بندے پر قرض ہے، اگر وہ ادا کرنے کی نیت کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی بندے کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہو، پیوند کے اوپر پیوند لگا ہوا ہو، پیوند کے اوپر پیوند لگا ہوا ہو، اتنے پھٹے پرانے کپڑے، یہاں پر پھٹا ہوا ہے، اس نے پیوند لگائی، پھر وہ پھٹ گیا، پھر پیوند کے اوپر ایک اور پیوند لگائی، اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر کے اس کو ادا کرے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار لینا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دوسرے کے پاس قرض لے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار دو، اگر تمہارے پاس دال چاول روٹی ہے اسی میں تم زندگی گزار دو، بجائے اس کے کہ تم بریانی کھانے کے لیے قرض لو۔ تمہاری طاقت کے موافق تم کھانے کی غذاؤں کا انتظام کرو، تمہاری طاقت کے موافق تم کپڑے پہنا کرو، تمہاری طاقت کے موافق تم کپڑے پہنا کرو، تمہاری طاقت کے موافق تم گاڑیوں کا استعمال کرو، تمہاری طاقت کے موافق گھر بنایا کرو۔ اتنی زیادہ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے قرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم مفلسی اور محتاجگی سے پناہ مانگو، ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم مفلسی، تنگ دستی، ذلت اور خواری سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ ہمیں ذلت میں مت ڈال۔ جو آدمی قرض لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو آدمی قرض لیتا ہے، جو آدمی قرض لیتا ہے، ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم قرض سے بچو، مسلمانوں تم قرض سے بچو۔ جو آدمی قرض لیتا ہے، فرمایا اس کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، رات میں اس کو غم اور فکریں اس کے لیے لاحق ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ آ کر بولتی ہیں حضرت انگلش نہیں آ رہی، راتا میں سکون ہیچ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض میں مبتلا ہو گئے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے تم قرض میں مبتلا ہو گئے، اب راتوں میں نیند نہیں آئے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا
کہ تم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے تم نے قرض لی. ایک تو فرمایا مسلمانوں قرض سے بچو. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ تم قرض میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہاری راتوں کی نیند تمہارے لیے حرام ہو جائے گی. تم غم اور پریشانی میں تمہاری رات گزرے گی اور صبح صبح تمہاری ذلت اور خالی میں تم صبح میں مبتلا ہو جاؤ گے. باہر نکلنا تو تبھی ڈر. کہاں قرض خواہ آپ کو پکڑ لیتا کہ ڈر کی نہیں ہے. کہاں کو پکڑ لیتا کہ کیا رے اتنے دن ہوگا پیسے دیا لینا پوچھتا کہ نہیں پوچھتا. یہ ڈر تو کیا کرتا ہونے وہ راستے سے جانے کے بجائے یہ راستے سے نکلتا ہے. کب تک یہ ذلت برداشت کرو گے؟ کب تک یہ ذلت برداشت کرو گے؟ تو اس لیے راتوں کی نیند اس لیے حرام ہو جاتی ہے اور دن میں چلنا پھرنا تمہارے لیے دشوار ہو جاتا ہے یہ قرض کی وجہ سے. اگر واقعتاً کسی بندے نے اپنی ضرورت کے واسطے قرض لیا، اگر واقعتاً کسی بندے نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے واسطے قرض لیا، اس کے بوجھ کو دور کرنا چاہ رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا. حضرت معاذ بن جبل یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا. اس وقت میں اللہ کے نبی نے کچھ نصیحتیں ان کو کی. کچھ نصیحتیں اللہ کے نبی نے ان کو کیے. اس میں سے ایک یہ بھی کیا، اے معاذ بن جبل اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو جائے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اے معاذ بن جبل اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو جائے اس قرض کو پورا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیا کر. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا دعا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کیا دعا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ دعا پڑھ لیا کرو تمہاری قرض اتنا قرض پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض کا بوجھ ہو وہ قرض پورا ادا ہو جائے. اس دعا کو پڑھ لیا کرو. قرض کا بوجھ تمہارے سر کے اوپر ایک پہاڑ کے برابر بھی قرض کا بوجھ ہو تو وہ ہلکا ہو جائے گا. وہ قرض ادا کیے بغیر تمہاری موت نہیں آئے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قرض ادا کروں. لیکن قرض لینے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرض زندگی میں ادا نہیں کروں گا. کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرض زندگی بھر ادا نہ کروں. وہ کسی طرح چھوٹنے والا نہیں ہے. 3 مرتبہ شہید ہو کر کے بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے اس بندے کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکے گا. اگر کسی بندے کو واقعیت ضرورت ہے، کسی بندے کو واقعیت ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ قرض لے رہا ہے، اب دینے والے کو قرض دینے والے کو کیا اجر ملتا ہے، دینے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے. آدمی کوئی بندہ دیکھو عام طور پر ایک غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آ کر کے قرض مانگتا ہے ہم سے، ہم اس کو ادا نہیں کرتے، ہمیں نہیں دیتے. کیا کہ بہانہ ہمارے پاس رہے تو بھی ہمیں بہانہ بناتے نہیں. میرے پاس 20-300 اسے دے دے جاؤں نہیں. ایک آدمی قرض میں مبتلا ہے، ایک آدمی قرض آ کر کے آپ سے مانگ رہا ہے، ایک آدمی
परेशान हो करके आपसे कर्ज मांग रहा है, अगर तुम उसकी जरूरत पूरी नहीं करोगे तो वो भीख मांगने पे उतर जाएगा। उसकी वजह और सबब तुम बने, तुमने नहीं दिया, वो कर्ज के बोझ में मुब्तला था, परेशान था, आकर के कर्ज मांगा, एक मुझे 5,000 रुपए दो, मेरी जरूरत पूरी हो जाती, इतने दिन में आपको लौटा दूंगा। अब तुमने उसको नहीं दिया, अब देखा कहाँ पूछा तो कौन भी दिया नहीं। अब ये इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में गया और वहां जाकर के भीख शक्ल ऐसी बनाई, कपड़े फाड़ ली और भीख मांगना उसने शुरू कर दिया। अब भीख मांगते मांगते उसको इतनी लज्जत मिली, उसके अंदर तो कितने पैसे आने लगे, हजारों के पैसे आ रहे हैं। अब इसमें लज्जत और चस्का और मजा लग गया कि वो जिंदगी भर फकीर बनकर से गुजारेगा, वो जिंदगी भर फकीर बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुमने यहाँ पर उसको कर्ज ना दी, अब वो वहां जाकर के मोहताज बनकर, फकीर बनकर, भिखारी बनकर के लोगों से मांगता हुआ नजर आएगा। इसलिए जब आपके पास कोई कर्जदार, कोई गरीब, यतीम, लाचार, मजबूर आपके दरबार में आए, आपसे रिक्वेस्ट करे, दरखास्त करे, भाई इतने दिनों की मोहलत में मैं आपको अदा कर दूंगा, मुझे थोड़ी सी रकम दे दो, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि जरूर उसकी मदद किया करो। आपके पास 10,000 मांगे तो कम से कम आप 2,000 भी उसको दे दिया करो, ताकि उसकी इतनी जरूरत पूरी होने के बजाय कम से कम थोड़ी जरूरत तो पूरी हो जाएगी, वो दूसरे के सामने भीख तो नहीं मांगेगा। आदमी उसी वक्त कर्ज मांगता है जब मजबूर हो जाता है, परेशान होकर के आपके पास आता है, और जिसके ऊपर उम्मीद होती है उसी के पास आकर के कर्ज मांगता है। ये भी याद रखो, अगर तुम्हारे ऊपर उसे उम्मीद ना होती तो कभी वो तुमसे ना मांगता, अगर उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा ना होता, इन्हें देता नहीं, अगर मैं मांगता उसके पास, एक आदमी के ऊपर उम्मीद है कि ये आदमी दे सकता है तो उसके पास जाकर के वो मांगता है। तुम्हारे ऊपर उम्मीद लेकर के कोई बंदा तुम्हारे दर पर आए तो जरूर उसकी मदद कर लिया करो। अगर कोई बंदा कर्ज दे तो कितना सवाब मिलता है, अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता हूँ, सुनो। आदमी समझता है कि मैं खैरात कर को सवाब पा लिया, खैरात कर को सवाब पा लिया, सदका कर को सवाब पा लिया। मेरे भाई, तेरा सदका और खैरात करने से बेहतर है कि किसी इंसान, मजबूर इंसान को कर्ज दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा सदका देता है, अगर कोई बंदा खैरात करता है, अगर कोई बंदा किसी यतीम और लाचार और मजबूर के लिए सदका दे दे, खैरात कर दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको 10 मर्तबा उसके सदका करने के बराबर 10 गुना उसको सवाब दिया जाएगा। एक के बदले में 10, एक के बदले में मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, एक नेकी तुम लेकर आओ उसका बदला 10 दिया जाएगा। एक नेकी तुम लेकर आओ 10 बदला दिया जाएगा, एक के बदले में 10। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई बंदा तुम्हारे घर पर आ जाए, तुम्हारे दर पर आ जाए, कर्ज मांगने लगे तो तुम उसको अगर कर्ज दो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस बंदे को 18 गुना सवाब दिया जाएगा। खैरात करे तो 10, खैरात करे तो 10, सदका करे तो 10, कर्ज दिए तो 18। हालांकि यहाँ पर कर्ज दी, कर्ज वापस भी आएगा और सवाब भी आपने मुफ्त में लूट लिया। आपने खैरात की, वो पैसे यहाँ पर वापस आने वाले भी नहीं है, लेकिन सवाब भी कम। इसलिए कर्जदार की कर्ज को जरूर पूरा करो, मांगने वाले को जरूर अता करो, उससे इनकार नहीं है। मांगने वाले को, भीख मांगने वाले को भीख दो, कोई इनकार नहीं है, लेकिन कोई बंदा कर्ज मांग रहा है तो जरूर उसको पूरा करो। तुम्हारी जहां तक ताकत है वहां तक,
کچھ لوگ کیا کرتی قرض دیتا ہے ایسا پریشان کرتی اسے پہلے سے قرض میں مبتلا بیچارہ پریشان اسے ایسا پریشان کرتی وقت آنے سے پہلے فلاں کو فلاں کر کو ستاتی ایسا ستاتی انہیں پھانسی ڈالے کو مر جانا دوسرے دن کیا کرنا انہیں پھانسی ڈالے کو مر جانا ایسا پریشان کرتی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اسے مہلت بھی دے دو اسے مہلت بھی دے دو اللہ کے نبی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرض دے کسی آدمی کو قرض دے قرض دینے کے بعد اس کو ایک مدت متعین کرے کہ 1 مہینے کے اندر تمہیں واپس کرنا اگر 1 مہینے کے اندر وہ واپس کر دے تو ٹھیک ہے تو 1 مہینے تک یہ جو بندہ قرض دیا ہے اس کو روزانہ 1 مہینے تک اتنے روپیے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا مثال کے طور پر انہوں نے 10,000 روپے ان کو قرض دیے انہوں نے 10,000 روپے ان کو قرض دیے کتنے دن تک 1 مہینے کی مدت دے کر اب 1 مہینے تک ان کو کتنا ثواب ملے گا 10,000 روپے ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ان کو ملے گا ہر دن 10,000 صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا ہاں اگر یہ مدت گزر گئی 1 مہینہ مکمل ہو گیا 1 مہینہ گزرنے کے بعد اب یہ بول رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں صاحب میرے پاس پیسے نہیں اور تھوڑی مدت دیو اور تھوڑی مہلت دیو اب اس بندے نے مہلت دے دی اور چند دن کی مہلت دے دی اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو ڈبل دیا جائے گا 10,000 ہر دن 10,000 کا جو ثواب مل رہا تھا اب یہاں پر اس کو 20,000 روزانہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا کیوں مہلت دے دی وہاں پر ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد اور بھی اس نے مہلت دی ہے اس کی وجہ سے اس کو دگنا اجر دیا جا رہا ہے میرے بھائی کوئی بندہ قرض مانگنے آتا ہے تو ضرور اس کو دیا کرو اور قرض یہاں پر اگر ادا نہیں کیا تو وہاں نہیں بچے گا اگر کسی نے یہاں پر قرض ادا نہیں کیا تو وہاں پر نہیں بچے گا اس کو ادا کرنا ہی ہے وہ لازمی طور پر ادا کرنا ہی ہے چاہے وہ قرض بھائی بہن کا ہو چاہے وہ قرض بیوی کا ہو چاہے وہ قرض بچوں کا ہو چاہے وہ کسی کا بھی قرض ہو ہر ایک کا حق وہاں پر لیا جائے گا اب جس بندے کی نیت اس نے ہے میں دیتا نہیں کر کو لیا اسے کیا کرنا یہاں پر اگر نہیں دیا تو قیامت کے دن تو وہ بچ نہیں پائے گا وہاں تو اسے دینا ہی ہے اس لیے میرے بھائی اللہ کے لیے مہلت دے دو جس بندے نے آپ سے قرض لی ہے اس کو تھوڑی سی مہلت بھی دے دیا کرو اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور اس کی مدد کر دیا کرو قرض مانگنے والے کو اس کو قرض دے دیا کرو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی تم کسی کی ضرورت پہ کام آ جاؤ قیامت کے دن اللہ تمہاری ضرورت پہ کام آ جائے گا دنیا میں تم نے کسی انسان کی ضرورت کو پوری کر دی قیامت کی پریشانی قیامت کی مصیبت قیامت کا غم تم سے ہٹا دیا جائے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تمہارے اوپر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا تم آسانی کے ساتھ جنت پہ چلے جاؤ گے قیامت کا منظر بہت خطرناک منظر ہوگا بہت ہی خطرناک منظر ہوگا ایسے موقع پر اللہ تمہاری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر آدمی قرض دار آدمی جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایک تو آدمی کی ضروریات ہے پھر بھی پہلے میں بول چکا ہوں پھر بھی بول رہا ہوں آدمی کی دو چیزوں کی وجہ سے آدمی قرض لیتا ہے ایک ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے خواہشات پوری کرنے کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے آدمی قرض مانگے یہ جائز ہے خواہشات پوری کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی قرض مانگتا ہے
تو یہ ناجائز ہے۔ خواہشات کے لیے قرض نہ دو ہرگز، اس کے جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کبھی قرض نہ دو۔ میں مثال دے کر کے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ایک آدمی کی ضرورت 5 لاکھ میں پوری ہو رہی ہے، وہ کسی بھی گاڑی میں گھوم سکتا ہے، اگر وہ فارچونر لینے کے لیے قرض کر رہا ہے تو اس کو قرض مت دو۔ ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس کے اوپر خواہشات کے لیے آپ قرض ہرگز نہ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔